السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کی تذلیل مقصود نہ ہو، کسی پر بہتان نہ لگایا گیا ہو، تو کیا ایسے لطیفے سننا جائز ہے؟ کسی کے ساتھ مذاق کرنا، طنز کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، مزاح اور زندہ دلی، خوش طبعی انسانی زندگی کا ایک خوش کن عنصر ہے، اور جس طرح اس کا حد سے متجاوز ہو جانا نازیبا اور مضر ہے، اسی طرح اس لطیف احساس سے آدمی کا بالکل خالی ہونا بھی ایک نقص ہے، جو بسا اوقات انسان کو خشک محض بنا دیتا ہے۔ بسا اوقات ہم جولیوں اور ہم نشینوں اور ماتحتوں کے ساتھ لطیف ظرافت اور مزاح کا برتاؤ ان کے لیے بے پناہ مسرت کے حصول کا ذریعہ اور بعض اوقات عزت افزائی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر عظمت اور رفعت اور شان و شوکت کے باوجود بسا اوقات اپنے جانثاروں اور نیاز مندوں سے مزاح فرماتے تھے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مزاح میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی اس میں کوئی بات غلط اور باطل نہیں ہوتی۔ تو معجم الاوسط لطبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس بیچاری نے عرض کیا کہ ان بوڑھیوں میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گی؟ وہ بوڑھی قرآن خواں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ جنت کی عورتوں کی ہم نئے سرے سے نشو نما کریں گے اور ان کو نوخیز دوشیزائیں بنا دیں گے۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں تم کو سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی ہی کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر کتاب البر والصلہ میں یہ روایت موجود ہے، اور بھی بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں۔ تو ایسے ہی ایک سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوا، جبکہ آپ چمڑے سے بنے سائبان میں قیام پذیر تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ پورے کا پورا آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پورا کا پورا۔ تو جگہ کی قلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان صحابی نے جس محبت کے ساتھ مزاح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال اخلاق مندی سے ان کے مزاحیانہ اسلوب میں ہی جواب دیا۔ تو ان تمام تر واقعات سے یا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے کبھی کبھی مزاح کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ یہ احسن بھی ہے، اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی ہے۔ لیکن اگر مزاح دوسرے آدمی کے لیے ناگواری اور اذیت کا باعث بن جائے، یا حد سے زیادہ ہنسی کا ذریعہ بن جائے، یا مزاح کا عمل کبھی کبھار کے بجائے کثرت سے ہونے لگے، تو ایسے مزاح کی ممانعت ہوگی اور اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ تو مزاح اور لطائف کے متعلقہ چند شرعی قواعد و ضوابط ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں دین حنیف کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو کھیل مذاق کر رہے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے۔ اس عمل سے بندہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس سے ارتداد قرار دیا ہے، مرتد قرار دیا ہے۔ اس میں وہ مذاق بھی شامل ہے جیسا کہ بعض لوگ چند شرعی احکام کو مذاق بناتے ہیں، جن میں ٹخنے سے کپڑا اونچا رکھنا، داڑھی بڑھانا، نماز اور روزہ کرنا۔ ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہنستے ہوئے گناہ کیا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو
مزاح جو ہے وہ سچائی پر مشتمل ہونا چاہیے، نہ کہ جھوٹ پر۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ قوم کا ہنسا سکے، اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ مزاح میں کسی کا تمسخر اور استہزاء مقصود نہ ہو۔ ایک حرام اور ناجائز عمل ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ فرمان ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا ہے، ان کا مذاق اڑانا، یہ ایک حرام کام ہے اور منافقین کی صفت ہے یہ۔ تو امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا تمسخر اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، ان میں سے ایک کو کہا جائے گا کہ آ جاؤ۔ جب وہ اپنے غم، کرب اور تکلیف میں مبتلا دروازے پر پہنچے گا تو وہ قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کسی کا مذاق اڑانے والے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ بطور سزا اس پر وہ کیفیت اور صفت مسلط نہ کر دے اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا تمسخر نہ اڑاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا مذاق اڑانے، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، اور کسی بھی مسلمان کی تحقیر کے سلسلے میں آپ نے احادیث میں سخت ممانعت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم زیادتی نہ کرے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ تکلیف دہ مزاح کی ممانعت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور اسے مذاق نہ کرو، اور اس سے تم ایسا وعدہ نہ کرو جس کی وعدہ خلافی کرو۔ اس حدیث میں جہاں پر دیگر تکلیف دہ اعمال، جھگڑا، وعدہ خلافی کے ساتھ اس مزاح کی بھی ممانعت کی گئی ہے جو اذیت ناک ہو اور ناگواری کا باعث ہو۔ چوتھے نمبر پہ مسلمان بھائی کو بطور مذاق ڈرائے یا دھمکانا نہیں چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں ابن ابی لیلہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ان میں سے ایک شخص سو گیا تو ایک اور فرد نے اس کے پاس موجود رسی سے اسے پکڑا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ سنن نبی داؤد میں کتاب الادب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ مذاق میں حد سے زیادہ انہماک نہ ہو۔ مذاق میں حد سے زیادہ منہمک ہونا، طول دینا، مبالغہ آمیزی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مذاق کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ وہ وقتی اور محض کچھ دیر کی خوش طبعی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اسے پیشہ بنایا جائے۔ مومنین کی صفات سنجیدگی ہے، ہنسی مذاق محض بطور رخصت کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض لوگ سنجیدگی اور کھیل کے وقت میں فرق نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی غلطی اور جرم یہ ہے کہ انہوں نے مذاق کو پیشہ بنا لیا ہے۔ اتفاقیہ طور پر حسب موقع مزاحیہ گفتگو کر لینا اور تفریحی اشعار سن لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام سے اجتماع کرنا اور اس میں گھنٹوں لگانا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ان امور کو ترک کر دے جن سے انہیں سروکار نہیں ہے، بے فائدہ چیزیں ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سلسلہ کلام میں کوئی تعجب خیز، حیرت انگیز یا مضحکہ خیز بات زیر تذکرہ آ جائے تو ان پر ہنسنے اور مسکرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسے مواقع پر ہنسنا اور مسکرانا چاہیے
تاکہ دل کا بوجھ ہلکا اور غبار کم ہو اور موجودہ زمانے کی تحقیق کے مطابق صحت اور نشاط میں اضافہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہنسنا مسکرانا غافلین جیسا نہ ہو، اس لیے کہ اس طرح کا ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ہنسا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، وہ ہنسنے کے موقع پر ہنستے بھی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے قلوب میں ایمان پہاڑ سے زیادہ عظیم ہوتا تھا۔ تو لہٰذا موجودہ دور کے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق عمل کرتے ہوئے بتکلف کہے لگانے کی مجالس منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ بے تکلف فطری انداز میں جس قدر انسان ہنس لے وہی اس کی صحت اور تندرستی کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صحت اور تندرستی کا سبب نہیں ہے، بلکہ دلوں کے مردہ ہونے کا سبب ہے۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ دوران مذاق عزت اور مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ دوران مذاق لوگوں کے مقام، مرتبہ اور عزت اور شرف اور ہیبت اور وقار کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ امر بھی شامل ہے کہ باریش مسلمان کی تکریم کی جائے۔ ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ بے وقوف اور کم عقل افراد سے مذاق کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مذاق میں میانہ روی اختیار کرو، اس میں افراد سے کام لینے سے انسان کی ہیبت جاتی رہتی ہے اور بے وقوف لوگوں کو آپ کے خلاف جرأت ہوتی ہے۔ آٹھواں قاعدہ یہ ہے کہ مذاق میں کسی مسلمان بھائی کی غیبت اور چغل خوری نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس کے مردہ گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت اور چغل خوری کا نتیجہ فتنہ ہے، اور عصر حاضر میں مذاق کی غالب صورتیں جو ہیں اس کبھی اور ناپاک جرم سے خالی نہیں ہیں، اور غیبت کی شرعی اصطلاح میں یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، صحیح مسلم میں کہ اپنے مسلمان بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا جس سے وہ ناپسند کرتا ہو، تو یہ غیبت اور چغل خوری ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ مزاح کرنے میں اس سے پرہیز کیا جائے۔ تو ان تمام پہلوؤں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا مزاح اور مذاق جس میں کسی مسلمان کی تحقیر توہین نہ ہو اور شریعت اسلامیہ کا مذاق اور تمسخر نہ اڑایا جائے، وہ جائز اور مباح ہے، جس میں سامنے والے کی عزت اور مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔